السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی علیہ السلام مدد. جی مومن، تو آپ دیکھ رہے ہیں باب امام ٹی وی، اور آج ہمارے ساتھ ہماری محترمہ ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہم ان سے جو ہے معرفت امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے باب میں کچھ معلومات جو ہے ان سے حاصل کریں گے، جس سے ہم کو اپنے وقت کے امام کی معرفت میں آسانی ہوگی. تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر خانم سیدہ کاظمی صاحبہ کی طرف. السلام علیکم سسٹر، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں بھائی؟ جی خیریت سے ہیں؟ احسان محمد علیہ محمد علیہ السلام ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ، آج جو ہے عنوان یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے معرفت امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے عنوان سے. تو آپ اس کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ. جی بالکل بالکل. اجازت کی طالب ہوں. ماشاء اللہ، آپ کو اور اجازت کی کیا ضرورت ہے، آپ سب سے ماشاء اللہ. پہلے جی جی. میں اپنے پورے جاننے والوں کو اور مولا کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو، ماشاء اللہ. مولا کے غم میں غمگین رہنے والوں کو، مولا کی خوشی میں خوشی رہنے والوں کو، تمام سامعین کو، تمام حاضرین کو ظہور جناب زینب سلام اللہ علیہ بہت بہت مبارک ہو. کل کائنات کو عقیلہ بنی ہاشم کا ظہور، ان کا نزول بہت بہت مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو سلسلے ہمارے اس وقت چل رہے ہیں، جو یہ کاوشیں ہماری چل رہی ہیں امام کے حوالے سے، یہ کاوشیں بھرپور چلتی رہیں اور ان کے نتائج مثبت انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں، تاکہ ہم بیان کرنے والوں کو بھی ایک موٹیویشن ملے، ایک حوصلہ افزائی ملے، اور جو یہ محنت کر رہے ہیں پوری ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ کی ٹیم ہے چینل کی، باب امام کی، تو آپ ایک پورا پلیٹ فارم لے کے چل رہے ہیں اس وقت، اور آپ کی کوشش ہے کہ سب سے ایک الفاظ پہ گفتگو کروانے کی، لوگوں تک چھوٹے چھوٹے پیغامات پہنچانے کی. تو جتنا بھی مجھے مولا نے عطا کیا، میں ناقص علم ہوں. میں تو ابھی تک نہیں مانتی کہ میرے پاس علم ہے. ہاں معلومات ہے، وہ بھی سب کا محمد و آل محمد کا، کہ ان کی محبت میں ہمیں کچھ ٹوٹی پھوٹی معلومات ملی ہے، جس کو ہم جوڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ محبت کا اظہار کریں. کیونکہ ابھی تک میں اپنا بتاؤں گی کہ ابھی تک ہم مودت کی دہلیز کو چھو بھی نہیں سکے. ماشاءاللہ، بہت اچھا. کہ جب ہم مودت کی دہلیز کو چھوئیں گے تو پھر ہمیں معرفت کی سمجھ آ جائے جی بے شک. کہ اصل میں معرفت ہے، اور معرفت خود اپنے اندر ایک وزن رکھتا ہے، ایک وزن والی کیفیت ہے، ایک وجود ہے اس کے اندر، کہ اللہ نے اس کو جو عدد عطا فرمائے وہ 212، جی. اور قرآن پاک میں بھی اس الفاظ کا جو استعمال ہوا ہے، جو ذکر ہوا ہے، وہ بھی 212 کا. ماشاءاللہ، اب بہت 2 1 2 5 جی. پنجتن پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرج مجمعین. کیونکہ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کی، بے شک بے شک. اور تمام تر درود و سلام محمد وعلی محمد کے لیے، جن کی معرفت محبت میں پروردگار عالم نے کل کائنات کو خلق فرمایا. بے شک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم مجمعین. اور ان کی پہچان ہی اصل دین الہیہ کا مغز ہے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت. اگر ان کی پہچان ہوگی تو بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے میرا ایک جملہ اس وقت سخت لگے، کہ جو دین کے اندر بغیر رب کی جڑیں نکلی ہوئی ہیں نا، جن سے عام فہم انسان الجھا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اگر ان کی معرفت، ان کی مودت، ان کی پہچان ہم پا جائیں گے تو ہم دین الہیہ کو سمجھنے کے قابل ہیں. بے شک بے شک. دین اسلام بہت ہی آسان اور سکون شریعت کے ساتھ اس دنیا میں نافذ ہوا. بے شک. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین،
اللہ رب العزت بھی ان کی تعریف اور محبت بیان کرتے ہوئے بار بار درود و سلام بھجواتا ہے، بے شک بے شک ایسے ہی، کیونکہ ان سے اس کی پہچان ہے، بے شک ان سے اس کا ذکر خیر ہے، بے شک بے شک، اور ان پہ وہ جانثار ہے، فدا ہے، کیونکہ کبھی بھی محمد وآل محمد نے اپنی ذاتی نفس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بے شک ایسا ہی، یہ معرفت کے بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جی جی بسم اللہ، بہت ثقیل گفتگو میں نہیں کروں گی اور نہ میں کبھی کرتی ہوں۔ جی جی میں سمجھتی ہوں کہ جو دور حاضر کا اس وقت جا رہا ہے، ہر کوئی افراتفری میں ہے، روزگاری کے مسئلوں میں ہے، ذرائع معاش کے مسئلوں میں ہے، بہت سارے مسائل لوگوں کے ساتھ ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے، اس کے علاوہ مسئلے مسائل ہیں۔ تو اگر اس میں ہم جن کو معلومات عطا ہوئی، ہمیں جو توفیق ہوئی کہ ہم علم کو اور معلومات کو فروغ دے سکیں، تو ہمیں آسان الفاظ میں گفتگو کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا، کیونکہ دیکھیے جتنی بھی زبانیں ہم سیکھیں، جی جتنا بھی ہم معلومات لے لیں، وہ ہم نے اپنی ذات کے لیے لیا، جی جی تاکہ ہم اس پہ تحقیق کر کے پبلک کو بتائیں کہ اصل جو دین الہیہ کا مغز ہے وہ کیا ہے، اور وہ مغز معرفت ہے محمد وآل محمد کی اور قائم آل محمد کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پہچان یعنی معرفت، جی بے شک، اور معرفت شناسائی، جی جاننا۔ ہر دور حاضر میں امام کی پہچان ہونا لازمی ہے، بے شک، ہر آئمہ نے اس کی تاکید کی ہے، ایسا ہی، تاکہ تم دین کو بھی سمجھ سکو اور شریعت کو بھی سمجھ سکو، تمہیں پرکھ رہے صحیح اور غلط کی۔ اب ایک بات ہے، مثال ہے، چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کی ہی اسی وجہ سے جاتی ہے تاکہ آپس میں تبادلہ خیال ہو، میرے ذہن میں جو عناصر آ کے رک گئے ہیں میں ان کے سوالات کے جواب لے سکوں، بے شک، آپ کے ذہن میں جو جوابات آ گئے ہیں آپ ان کی تشریح پا کر اس سے اپنے ذہن کو، اپنے ماحول کو فیض پہنچا سکیں۔ جی یہی مقصد ہے اس وقت میرا اور آپ کا گفتگو کرنے کا، کہ جس نے اپنے امام وقت کی پہچان نہ پائی، یعنی وہ بے ربط راہوں میں الجھا رہا، سوالوں میں الجھا رہا، یہ ہے نہیں ہے، دو راہوں میں بھٹکا رہا، حسد اور طمع زن رہا، وہ قوم یزید میں سے ہوگا۔ بے شک، کیوں؟ جیسے وہ نیست و نابود رہی، جیسے قوم فرعون غرق ہوئی، یہ تو زمانے کے سامنے مثالیں ہیں۔ بے شک بے شک، مگر جو اپنے ہر حالات میں، اب یہ تھوڑا سمجھنے والا، اس کی میں دلیل قرآن پاک کی ایک بہت خوبصورت، بہت ہی بہترین سورہ ہے کہ جب بھی امام کا ذکر آتا ہے میں لازماً اس کو پڑھتی ہوں، اور جب بھی میں پڑھتی ہوں اس میں مجھے مختلف چیزیں الگ الگ ادوار کی نظر آتی ہیں، ماشاء اور پھر مجھے تسلی ہونے لگ جاتی ہے کہ نہیں، ہمیں قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ، ایسے رسول نے بھی یہی فرمایا، جی جی کم پڑھو، تھوڑا پڑھو، سمجھو، بے شک، اور اگر کوئی سمجھانے والا نہ ہو تو اس کے پاس جاؤ جو ہمارے قول کو یکسر آپ تک پہنچا دے، ایک لفظ بھی قیاس کا نہ ہو۔ بے شک ایسے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی، بے شک ایسے، آپ بھی بات اللہ کتابیں پڑھتے ہیں، جی جی جی، آپ بھی اس چیز کی حامی بھریں گے کہ ہاں امام کا قول ہی یہی ہے۔ ایسا ہی، بے شک، اور جو لوگ مولا کی معرفت پا گئے، جی جو پہچان پا گئے، جنہوں نے مولا کو جان لیا کہ ہاں یہی وہ ہیں کہ جن کے پیچھے جا کر ہمارا دنیا میں، پوری کائنات میں نام بڑے فخر و نیاز کے ساتھ رہ جائے گا، وہ رام کربلا میں ابھرا جناب حر علیہ السلام کی شکل، جی جی، بے شک کیونکہ ان کو معرفت ملی، بے شک، ان کو حقیقت نظر آئی، جو حقیقت کائنات کے اندر نازل ہوئی، جی نزول ہوئی، اور ایک نہیں، ایک بیک انہوں نے تین اماموں کا وجود بھی دیکھا، بے شک، امام حسین،
جی جی مولا سید سجاد بے شک اور مولا امام محمد باقر. یہ وہ مراتب ہیں، یہ وہ رتبے ہیں جو اللہ نے مختص کیے بے شک بے شک اور پھر مخصوص کیے. جی جی اور خاندان میں وفائے علمدار بھی ہیں، بے شک جوانائے جنت کے سردار بھی ہیں، جی جی سبھی موجود ہیں. بے شک لیکن جب ہم معرفت کے آگے کے متن کو کھولتے ہیں، میم اور عین کی پہچان کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ نے میم کیوں رکھا، عین کیوں رکھا، رے کیوں رکھا، فے کیوں رکھا، تے کیوں رکھا. جی اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے پہچان کی کہ اللہ رب العزت سورہ والعصر میں بڑے فخری انداز میں بیان فرما رہا ہے. والعصر، وقت عصر کی قسم، جی انسان خسارے میں، جی سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور شہادت. بے شک اب یہ کچھ پوائنٹ میں نے یہاں پہ ریز کیے کہ ہمیں پبلک کو بتانا چاہیے کہ جو اللہ نے قسم کھائی جی پورے عدل و انصاف کے ساتھ، جی اللہ ان کا محبوب، یہ اللہ کے محبوب جی بے شک جو اعتدال میں مزاج، خیال، احوال کے حوالے سے ہوتا ہے، وہی اپنے ہم مزاج کی قسم کھاتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ قسم کھانا میری اور آپ کی بساط کے برابر نہیں. بالکل صحیح. ہمارے پاس تقریہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں کھائی جاتی ہیں، یہ قرآن پاک کے مزاج کے خلاف ہے. جی یہ کتاب جس کا وارث موجود ہے ہمیں مستقل اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے. بے شک یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر زیادہ نہ صحیح تھوڑا تھوڑا عمل کرنا شروع کریں جی جی تو میرا اپنا عقیدہ یہ ہے، میری ریسرچ یہ ہے کہ ہمیں امام کی پہچان ہونی شروع ہو جائے گی. ماشاء اللہ بہت اچھا. اور پھر خسارہ کیا ہے؟ خسارہ بے شک انسان خسارے میں ہے کیونکہ انسان غفلت میں ہے. آپ دیکھیں جس وقت رسول اکرم ظاہراً دنیا میں نہیں آئے تھے، جی اس وقت بھی دین محکم کا غلط طور پر استعمال ہو رہا تھا اور خاندان بنی ہاشم کے لوگ موجود تھے. جی جی اور اللہ نے رسول کو اس زمانے میں، اس دور میں، اس کائنات میں جس وقت بھیجا جی تو پوری ایک کیبنٹ تیار کی. جی 1,23,000 پیغمبران دین، بے شک اور ہر پیغمبر اپنی ایک ایک صحیفہ لے کے اس کائنات میں آیا جی اور سب نے جو 4 اولو العزم کتابیں ہیں ان میں بھی یہی تحریر رہا، ان کے صحیفوں میں بھی یہی تحریر رہا کہ وہ شخص جو آنے والا ہے وہ دین محکم کو نافذ کرے، بے شک کیونکہ دین کی شکل بگڑ چکی تھی. بے شک. اور میں ابھی وضاحت میں نہیں جاؤں گی، آگے سے یہی اپنا سلسلہ میں دوبارہ سورہ والعصر پہ لے کر آ رہی ہوں جی جی کہ آپ بے ضرور سوالوں میں اپنے ذہن کو الجھاتے ہیں، ہر چیز میں مین میخ نکالتے ہیں. حسد آپ کو ہے، لالچ آپ کو ہے، طمع آپ کو ہے، روزے میں صبر آپ کو نہیں، جی نماز میں آپ کی تقوی نہیں. شہادت تو بہت درکنار، بہت دور کی چیز ہے کہ آج کل شہادت اتنی سستی ہو گئی کہ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے جی جی تو لوگ کچھ عرصے کے بعد اس مرحوم کے نام کے ساتھ شہید لگا دیتے ہیں، ایسا ہی ہے. جبکہ شہید زندگی کا نام ہے، بے شک شہادت گواہی ہے. بے شک یہ جو میرے بھائی الفاظوں میں ہمیں الجھا دیا ہے نا، جی جی اس کی وجہ سے دین مشکل لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے. بے دین شک بہت آسان، بے شک ایسا بہت ہی قدیم اور بہت ہی بہتر ہے. بے شک اور معرفت پانے والے وہ لوگ جو امام کی معرفت پاتے ہیں وہ فتح یاب ہوتے ہیں.
بے شک ایسا ان کا شمار صابرین میں سے ہوتا ہے، ایسا ہی متقیوں میں سے ہوتا ہے، شہداء میں سے ہوتا ہے، مگر ہمیں صبر نہیں آ رہا۔ ہوں ہم چاہتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جی جی بسم اللہ کہ ابھی میرے ذہن میں ایک سوال آیا، جی ہم چاہیں گے ابھی فوراً ہمیں جواب مل جائے، جی جی جبکہ ہمارے استاد گرامی اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید 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 بلندی عطا فرمائے، علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر صاحب، ماشاء اللہ میں آج بھی طالب علم ہوں، آج سے 15 سال پہلے بھی طالب علم تھی۔ جب میری ان سے گفتگو ہوئی جی اکثر و بیشتر، جی تو میں جب ان سے سوال کرتی تھی تو وہ مجھے جواب دیتے تھے جی کہ کتابوں میں ڈھونڈو، ہوں تکبیر کرو، تدبر کرو، فکر کرو، دقت کرو، کوشش کرو، کیونکہ اگر میں نے تمہیں جواب بتا دیا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، تم آسانی سے دوسروں کو بتاؤ گے، تم اس الفاظ کے جواب اور اس جواب کی کوئی خاصیت کی پہچان رکھ ہی نہیں سکتے، ماشاء اللہ کیونکہ تم نے اس کے اوپر اپنا نہ پسینہ ضائع کیا، نہ آنکھوں کا خون ضائع کیا۔ ایسا ہی بیٹھے بٹھائے تو میں آپ کے منہ میں نوالا دے دوں تو آپ تو بس یہی کہیں گے ہاں ذائقے دار ہے، لیکن کتنی محنت اس میں ہوگی قدر و وہ قیمت پکانے نہیں والے کو پکانے کو پتا ہے۔ ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس بہت شارٹ کٹ کا زمانہ چل رہا ہے، کیا کہیں فلاں کیسے پائیں گے اور امام کو کیسے پہچانیں گے، جی کیونکہ ہم رسول خدا کو مان رہے ہیں، یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے، ہوں اور رسول کی اولاد کو نہیں مان رہے، ہائے ہائے یہ ایک بہت بڑا بہت ظلم ہے، بہت بڑا ظلم غمی بہت بڑا ظلم ہے کہ میں آپ کو مانوں اور آپ کی اولاد کو نہ مانوں، او ہو تو میں نے ڈائریکٹلی آپ کا دل دکھا دیا۔ ایسا ہی یہ اصل وجہ ہے کہ ہم امام کی معرفت نہیں پا رہے، بے شک ایسا ہی ہے نہیں مل رہی، کیسے ملے گی؟ جب ہم اپنے برابر والے بھائی کا گلا کاٹیں گے، ہائے ہائے سامنے والے کو خطرہ ہو کے دکھائیں گے، ایسا ہی ہے روزے کا ہمیں پتہ نہیں، اعتدال کا ہمیں پتہ نہیں، صرف نفسا نفسی پیسوں کے لیے لگی ہوئی ہے، نفس ایک دوسرے کا ہم چھلی کیے ہوئے ہیں، کسی وقت طنز مار دیتے ہیں، ہوں تو کیا دل دکھانے والوں کو مولا کی معرفت ملے گی؟ کبھی نہیں یہ تو انسان اپنی ذاتی سے پوچھے، بے شک بے شک اور مولا نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا عمل نہیں کیا۔ ہوں کربلا والوں کی بات لے لیں، جی جس پر مولا علی اکبر کو، جس نے مولا علی اکبر کے سینے میں برشی ماری تھی، جی جب وہ قاتل مولا کے سامنے آیا، مولا سید سجاد کے، تو جی مولا کا کیا عمل تھا؟ 3 روز مہمان رکھا اس کو، ایسا ہی ہے اخلاق اور جاتے وقت وہ ان کے پیروں پہ گرا اور اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ تو یہ سب ظلم کیا، تو مولا نے ارشاد فرمایا وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا عمل ہے۔ بے شک ایسا تو ہم یہ باتیں کیوں نہیں مانتے؟ ہوں یہ باتیں صرف ہم نے ایک دوسرے کو طنز مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی تو اللہ بھی بھرپور اس کا جواب دے رہا ہے، یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس ہے، جی جی اگر ہم اس پہ فکر کریں تو ہم زندگی کو آسان پائیں گے۔ میں نے بات کی کہ معرفت میں 5 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جی جی اب علم العادات سے ذرا اگر ہم آ جائیں تو میم کے 40 جی ہاتھ پہ گن لیجئے، جی جی این کے 70، رے کے 200، فے کے 80 اور تے کے 400۔ جب آپ ان کو ان کے صفر کے ساتھ جمع کریں تو 790 بنتے ہیں، جی ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی 790 کو جب آپ اس کا 0 ہدف کر دیں جی اور 7 اور 9 کو ملائیں تو 16 بنتے ہیں، جی اور 16 کا اور کام جب 16 کو 1 اور 6 کو ملائیں تو کیا بنتا ہے؟ 7 کا عدد، جی کامل عدد 7 ہی بنے گا بالکل ایسا ہی ہے؟ جی اب آپ یہ 40 کا 4 لے لیں، این کے 70 کا 7 لے لیں، رے کے 200 کے 2 لے لیں، فے کے 80 کے 8 لے لیں، اور تے کے 4 کے 400 کے 4 لے لیں، کیا لے لیں جی صفر سب کے ہدف کر سارے دیں ہٹا دیں جی تو یہ پورا عدد 25 بنتا ہے۔ جی 7 پہ کامل 7 ہی نکلے گا
جی اب 5 اور 2 کو ملائیں تو 7 بنتا ہے، تو 7 اور 7 کو ملایا تو کیا عدد آیا؟ کامل 14 بن جائے گا. ایھا الکتاب المبین، جی جی 14 معصومین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور 4 اور 1 کو ملایا تو پھر پنجتن کا صیغہ سامنے آ گیا. ایسا ہی ہے. یہی وجہ رہی کہ جب حدیث قصہ جابر ابن عبداللہ الانصاری نے جی بیان فرمائی جی جی اور بیوی نے ان کو عطا کی، تو اللہ نے 5 نوروں کو وہاں پہ ظاہراً رکھا، جی لیکن ان 5 میں جیسے ہی انما کا صیغہ آیا تو 12 کا بھی شمار ہوا، 14 کا بھی ہوا، اور پورے خاندان بنی ہاشم کا ہوا. جی اسی لیے اللہ تعالی وفادار، محبت دار، ارادہ کامل کیے ہوئے ہیں کہ ان کے سائے پہ بھی میں قدم رکھنے نہیں دوں گا. بے شک. اور کیسی وہ معرفت کروا رہا ہے. اب ہم جب حروف پہ آتے ہیں، یہ بھی امیر کائنات کا دیا ہوا ہی علم ہے، جو لوگ اس سے منع کرتے ہیں. جب ہم حروف تہجی پہ آتے ہیں جی تو یہ 5 کے 5 حروف آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے، کیونکہ یہ عربی کے خاص متن کے حروف ہیں. جی جی اور میم کی جب ہم تشریح کریں گے تو میم سے محمد، جی عین سے علی، جی رے سے راہ مستقیم، جی جی فے سے فاطر السماوات والارض، جی جی تے سے تحت الفتح الامام المبین. بے شک. اور جب شعراء نے اس کی تعریف کی تو وہ لکھتے ہیں محمد اور علی کی معراج ہے یہی، راہ مستقیم کا تاج ہے یہی، ماشاء اللہ. فیقین ملکہ شہتاج ہے یہی، تطہیر کے وارثوں کا راج ہے یہی. ان کی پہچان سے خدا کا دین نمایاں ہے، ان کے وجود میں الہ خود سمٹ کے آیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے امام موسی کاظم علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین سے یہ ارشاد ہوا. لوگوں نے پوچھا یکتا اور یکساں میں فرق کیا ہے، جی اور یکتا کی تعریف ایسے کریں جس میں توحید وضاحت میں آئے، جی اور یکساں کی تعریف ایسے کریں جس میں خاندان رسول کی وضاحت آئے. جی تو امام نے کہا یکساں وہ ہے، یکتا وہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، یکتا وہ ہے اس کی ذات و صفات میں ہم سمائے ہیں، جی اور یکساں ہم ہیں. جی یکساں ہم ہیں، اور یکتا وہ ہے. اس کی ذات و صفات میں ہم ہیں، اس لیے وہ ہم میں سمایا ہے. جی جی تو مولا نے یہ وضاحت کر دی وہ توحید کامل ہے، وہ یکتا ہے. وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو ہم یکساں ہو جاتے ہیں، ایسا ہی. اور وہ جب توحید کے نور کو اپنے اندر سمیٹنے لگتا ہے تو وہ یکتا ہو جاتا ہے. آپ کس بات سے ایک مولا کا سرکار چھٹے امام علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص نے یا مولا سے یہی سوال کیا تو مولا نے فرمایا کہ کچھ دیے لے کے آؤ. وہ دیے منگوائے گئے تو مولا نے کہا کہ آپ ایک دیے کو مولا نے اپنے ہاتھ سے جو ہے روشن کیا. روشن کرنے کے بعد مولا نے اس سے کہا کہ بتاؤ یہ جو روشنی ہے یہ کس کی ہے؟ تو اس نے کہا اسی دیے سے آ رہی ہے. تو مولا نے فرمایا ٹھیک ہو گیا. اب ایک دیا مولا نے اور لیا اور مولا نے فرمایا کہ اس کو بھی جلاؤ. اس پہلے جو دیا جل رہا تھا نا اس ہی دیے سے اس کو جلایا گیا. تو اب دونوں کی روشنی ہو گئی، دونوں کی الگ الگ. تو مولا نے فرمایا کہ آپ بتاؤ کہ اس دیے کی روشنی میں اور اس دیے کی روشنی میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، بلکہ اس پہلے دیے سے اس روشنی کو لیا گیا ہے، اسی کا حصہ ہے، اس میں کوئی جدا چیز نہیں ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے. تو مولا نے پھر اسی تک کرتے کرتے کتب میں ملتا ہے کہ 6 دیے جو ہیں وہ جلائے روشن کیے. اور مولا نے جب 6 دیوں کو جلا دیا اور سب کا جو رخ تھا وہ ایک طرف جمع کر دیا کہ ان سب کی لائٹ ایک ہو گئی. تو مولا نے فرمایا اب تم بتاؤ کہ ان میں سب سے پہلے دیے کی لائٹ کون سی ہے، دوسرے دیے کی لائٹ کون سی ہے، تیسرے کی؟
تو اس نے کہا کہ مولا یہ بتانا تو ناممکنات میں ہو گیا ہے. مولا نے سوال کیا کیوں؟ کہا کہ مولا اب یہ ایک جگہ پہ جمع ہو چکے ہیں, اب ان میں سے الگ الگ کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ ہوگا یکساں, یہ ہے یکساں. اب یہ یکساں ہو گئے ہیں ایک مقام پر. تو جب وہ ذات واحد اور احد تھی تو وہ یکتا تھی اور وہ یکتا ہے. اب اس نے اپنی ذات کے کمالات کو منوانے کے لیے, اپنی ذات پر دلیل کو قائم کرنے کے لیے اپنی صفات کو رکھا. اور ہم شیعان محمد والے محمد علیہ السلام کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ صفات خدا جو ہیں, وہ مظہر خدا جو ہیں, وہ محمد والے محمد علیہ السلام ہیں. بس یہ یکساں اور وہ یکتا. جزاک اللہ, سلامت رہیں. اور دیکھیے بات آ رہی یہی ہے کہ وہ یکتا ہے جی اور یہ یکساں ہے. جی دونوں کی جو صفات ہیں جو ان سے ظاہر ہے, کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے میرے چہرے کے, بے شک جو وجہ اللہ ہے. جی ایسے ہی, کیونکہ اس اعلان کے لیے حبیب خدا سے کہا کہ اے حبیب کہہ دو جی سوائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ میں نے نہیں کہا, جی یا کوئی اور چیز ظاہر ہو, کہہ دو کیونکہ وقت آ گیا. جی جی اور وقت پہ امام کو ظاہر کرنے کا مقصد بھی یہی کہ امام کی پہچان پہلے سے کروائی جائے. بے شک. اب ہمارے پاس سوال یہ ہوتا ہے کہ معرفت امام زمانہ ہمیں کیسے ہو. جی ابھی ہم نے جتنی بھی گفتگو کی, جتنے بھی اس میں پوائنٹ ریز کیے, جی جی جو بھی علم ہم نے آپ کے لیے اس وقت نکالا, پبلک کو بتانے کی کوشش کی, جی جی اس پہ سورے کو اسی لیے میں نے لیا کہ اس پہ جب ہم آخر میں تجزیہ کریں جی تو تجزیے سے پہلے میں ایک عبارت, ایک چھوٹا سا خطبہ مولا کے حوالے سے پڑھنا چاہ رہی ہوں بسم اللہ. کہ پبلک یہ بھی کہے کہ ہاں بھائی کچھ پڑھ کے بھی سنایا, صرف آپس میں لفاظی نہیں کی ہم نے. جی جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجلہم واہلک عذابہم من جن والانس والاولین والآخرین یا رب العالمین. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. توکلت علی حی الذی لا یمیت وهو علی کل شیء قدیر. یا مولا یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ادرکنی اخلفنی اعصری یا ابن الزہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اجمعین. اس میں نعم المولا, جی نعمتیں دینے والا مولا, جی حساب اور کتاب کرنے والا مولا, بے شک, ہماری صدا پر لبیک کہنے والا مولا, نصیر مولا, ہادی مولا, برحق مولا. وہ تو ہمارے لیے ہر وقت, چونکہ اللہ نے بعد درود و سلام ان کا تعارف رسول خدا سے مسجد نبوی میں 11 ہجری میں, 40 ہجری میں, 50 ہجری میں, 61 ہجری میں اعلان کروا دیا کہ وہ جو آخری حجت ہے اس کے ماننے والے اتنے عظیم ہوں گے کہ جس وقت وہ غیبت میں ہوں گے تب بھی لوگ ان کے آنے کا انتظار کریں گے, جی کیونکہ وہ ان کے منتظر رہیں گے. تو اس وقت کے لوگوں نے رسول خدا سے پوچھا تھا کہ بغیر دیکھے ان کا اتنا یقین ہوگا. کہا ہاں, تم نے دیکھ کے یقین نہیں کیا. آپ دیکھیے کتنا ظلم رہا. یہاں پہ آ کے اس روایت کو پڑھ کے, اس چیز کو پڑھ کے مجھے ایک دلی سکون یہ آتا ہے کہ چلو ہم نے اپنے مولا کو نہیں دیکھا, جی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے خاندان میں, اتنے اچھے لوگوں میں پیدا کیا کہ ہم بغیر دیکھے غیب پہ ایمان رکھے ہوئے ہیں. جی جی اور غیب پہ ایمان رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنے مولا کو
اپنے مولا کی زیارت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، بے شک ایسے ہی اور تیار کرنے کے لیے ہمیں اپنے مولا کی معرفت پانی چاہیے. معرفت پانے کے لیے ہمیں مولا سے مودت کا اظہار کرنا ہے. کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ ہر عمل یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر کریں کہ بے شک میں اور آپ یا ہم مولا کو دیکھنے سے قاصر ہیں، بے شک. لیکن مولا آپ کو دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ. اچھا اب ہمارے پاس جو ٹائم چھوٹی وغیرہ چھوٹی پورا ہو چکا ہے تو کوشش کرتے ہیں باقی جو ہے دوسرے پروگرام کے اندر جو ہے وہ ریکارڈنگ جو ہے آپ کی جو بھی آپ بیان فرمائیں گے وہ دوسرے پروگرام میں ہم انشاءاللہ پیش کریں گے. تو تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مومنین. اب تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس جو ہیں وہ کچھ معلومات جو ہے اپنے وقت کے امام سے متعلق جو ہے وہ ہم تک پہنچا رہی ہیں، اور ہم سب کا حق بنتا ہے کہ اس معلومات کو دوسرے مومن تک بھی پہنچائیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. یا علی علیہ السلام مدد.